امتن، یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، کذالک جعلناکم امتن وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اے امت محمدی تم نے امت وسط بنایا تم کو، یعنی اعتدال والی امت بنایا، اور یہ کہ درمیان والی اعتدال والی امت بنایا، اور یہ کہ اعلیٰ امت بنایا، امت وسط بنایا۔ کیوں؟ اب یہ کس کو خطاب ہے؟ امتن، پوری امت کو، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم پورے عالم انسانیت پر گواہ ہو جاؤ۔ تو امت کو عالم انسانیت پہ گواہ بنایا، اور اب اس امت کو کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم سب پر گواہ ہو جائیں۔ تو رسول کی گواہی پوری امت پر قیامت تک کے لیے ہو گئی۔ اور شہیدہ، گواہی یہ شہادت بالمشاہدہ ہوتی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا، اور یہ حدیث بیان کی کس طرح شہید ہیں حضور ہم پر، یہاں وہ حدیثیں آئی ہیں کہ آقا نے فرمایا امت کے اعمال صبح و شام میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں اعمال کو۔ اور قرآن مجید نے پھر اس کی تصدیق کی ایک اور مقام پر، فرمایا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، لوگوں عمل کیا کرو، ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے سارے اعمال کو دیکھ لے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور مومنین کاملین اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے، عمل کیا کرو۔ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے اوپر رسول شہید ہوں گے۔ تو آقا نے فرمایا میرا ظاہر میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور وفات فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ میں جس طرح آج تمہیں دیکھتا ہوں وفات کے بعد بھی صبح شام تمہیں دیکھتا رہوں گا، اور جس کی جہاں جہاں کمی نظر آئے گی پوری کرتا رہوں گا، بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا، جس کی اچھائی نظر آئے گی اسے شاباش دیتا رہوں گا، جس کی کمزوری نظر آئے گی اسے دھکا دے کے پار کرتا رہوں گا۔ تو شہید بنایا امت پر آج بھی، وفاتی خیر لکم۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے اسی طرح وَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور یہ نگہداشت، یہ نگرانی، یہ مشاہدہ، یہ دیکھنا، یہ صرف یہاں ہی نہیں، یہ قیامت کے دن بھی آقا کی شان یہی ہوگی۔ اور فرمایا حبیب وہ منظر کیسا ہوگا، قرآن مجید میں فَكَيْفَ، وہ کیا منظر ہوگا، اللہ فرما رہا ہے وہ کیا منظر ہوگا۔ اذا جینا من کل امت بشہید، جب ہم ہر نبی کو اس کی اپنی امت پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے کہ اپنی امت پر گواہی دے، تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں دعوت دی نہیں دی، ان نبیوں پر گواہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو امتیں سچ بولتی ہیں یا جھوٹ، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور محبوب وہ منظر دیکھنے والا ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ آپ کو کھڑا کریں گے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، سب امتوں پر بھی گواہ ہوں گے، سب نبیوں پر بھی گواہ ہوں گے۔ جِئْنَا بِكَ، جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے گواہ اٹھے گا، تو کوئی امت خارج نہ رہی، ہر امت پہ ایک گواہ ہوگا اس کا نبی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے، شاہد بنا کے، شہید بنا کے، مشاہدہ کرنے والا بنا کے کھڑا کریں گے، اور آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جن کو ہم احادیث سے تعبیر کرتے ہیں، اور جن میں قولی، فعلی اور تقریری ہر طرح کی حدیثیں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں نے تم سب کو واضح روشن شاہراہ اور راستے پہ چھوڑا ہے، جس کی شب، جس کی رات بھی جو ہے دن کی طرح ہے، اور جس سے اس روشن شاہراہ سے وہی گمراہ ہوگا جس کے دل میں کجی ہو۔ تو ہمارا دین مکمل بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں،
اس امت کو جن جن عقائد کی اور جن جن احکام و فرمودات اور شرائع کی حاجت و ضرورت تھی، یا دوسرے الفاظ میں کہیں اللہ نے جو کچھ اس امت کے لیے نازل کرنا چاہا عقائد کی صورت میں ہو یا اخلاق و معاملات اور عبادات کی شکل میں، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں فرمایا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ نازل کیا گیا سب پہنچا دے، اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو آپ نے نہیں پہنچایا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت ابو ذر کی ہر وہ چیز جس کی ہمیں حاجت و ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے الفاظ کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کا معنی اور مفہوم بھی صحابہ کرام کے لیے واضح فرمایا، کیونکہ اس پر بھی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مأمور کیا اور آپ کو حکم دیا، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا جاتا ہے اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ تو دین صحابہ کرام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کر دیا، سمجھا بھی دیا، واضح بھی کر دیا، عمل کر کے دکھلا دیا۔ اور عبادات و عقائد ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بھی وہی حاجت تھی اور ہم کو بھی حاجت ہے، ایسی کوئی چیز نہیں کہ انہیں کرنے کی حاجت نہیں تھی، اب ہو گئی ہے۔ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، صحابہ کرام سے بعد کے لوگوں نے سیکھا، اور جب لکھنا تدوین یعنی کتابی شکل ساری چیزوں کو ایک جگہ پر فن کے اعتبار سے، تو علماء کرام نے عقیدے پر کتابیں لکھنی شروع کی، اور عقیدے میں جو عقدی مسائل ہیں، ارکان ایمان اور ان سے متعلق مسائل، ان کا ذکر فرمایا، اور عقیدے کی کتابیں علماء اہل سنہ کی مشہور و معروف ہیں، ساری کی ساری چیزیں لکھی۔ اس ویڈیو پر پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی جا چکی ہے، اور جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ شاہد کا لفظ جو ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے، خلاصہ اس کا ہے کہ اسی آیت کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو صحابہ کرام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور سارے مومنین کے لیے، اور اس کے بعد میں سارے انبیاء کے لیے لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ کفار اور یہود، مشرکین اور دیگر کے لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ لفظ سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور راغب کی جو کتاب مفردات ہے قرآن کے الفاظ کے بارے میں، جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاہد کا لفظ جو ہے اس کا معنی سیاق کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دیکھ کر کے بصارت ہی کے ساتھ گواہی ہو، بلکہ بصیرت کے ساتھ بھی ہوگی گواہی، اور یہ اسی لیے اسے آیت ہی سے ساری استدلال ساری آیتوں کو جمع کر کے انہوں نے کہا، کیونکہ جو سورہ بقرہ کی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیونکہ اگر شاہد کا لفظ جیسا بیان کیا گیا ویڈیو میں، اگر اسی کو ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، صحابہ کرام اور ان کے بعد کے جتنے ہیں، سب کے سب ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، کیسی بھی چیز ہو، کتنی بھی دور ہو، کہاں بھی ہو، ساری یہ چیز لازم اور واضح ہے چیز۔ تو یہ چیز بیان کی جا چکی ہے کہ شہید کے لفظ سے یہ چیز نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو اضافہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا ہوا، اللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے، ہر چیز پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وصف اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بیان نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے لیے شہادت کا استعمال کیا ہے، اور مومن بھی اشہدو کہتا ہے، شہادتین میں کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جب شہید کا استعمال کیا، اور جو آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں، اور سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، تو ایسے شہید اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے استعمال کیا تو کہا وہ علی کل شیء شہید، جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید، عموم کا لفظ۔ تو شہید کا معنی جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو معنی بنتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے صفات توحید ربوبیت کے اعتبار سے ہر چیز پر گواہ ہے، حالانکہ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز پر رقیب ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اور ہر چیز پر وہ شاہد ہے۔ اس لیے تو یہ چیز کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اپنے علاوہ عموم کے ساتھ کسی کے لیے نہیں بیان کیا۔ اور مختصر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے تعلق، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ کے شاہد ہونے کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی۔ اب چاہے کوئی تعویل کر کے کئی شاہد کے بارے میں شروع کے جو بعض الفاظ ہیں کہ آپ نہیں تھے، تو یہ یعنی جسمانی اعتبار سے نہیں تھے، لیکن آپ اپنی قبر کے اندر موجود تھے، ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن یہ آیت کا آخری حصہ جو ہے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ،
اور آپ شاہد نہیں تھے، سارا کا سارا جو ہے ایک دم کنڈم کر دیتی ہے، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتی ہے، ہر چیز تہو بالا ہو جاتی اس لفظ کے آگے، چاہے جسمانی اعتبار سے نفی کی بات کہیں یہ بھی ہے، اور یا یہ بھی کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں مقصود کی آپ جسم کے اعتبار سے نہیں تھے، اس لیے کہ جو لوگ عقیدے حاضر و ناظر کے قائل ہیں وہ مختلف تفسیر اس کی کرتے ہیں. کوئی کہے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی قبر میں صرف موجود ہیں لیکن روحانی طور پر، اور آپ کا علم ہر جگہ ہے اور دنیا کے سامنے مکشوف ہے. کوئی کہے گا آپ متعدد مقامات پر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اور روحانی طور پر کوئی کہتا ہے کہ گویا جیسے روح چیز ہوتی ہر چیز میں رہتی ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر ہر چیز میں شرائط کیے ہوئے ہیں. تو یہ آیت وما کنت من الشاہدین اس چیز کا ایک دم مکمل طور پہ نفی کرتی ہے کہ ممکن ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اعتبار سے شاہد ہی کی نفی کر دے گی جس سے استدلال کیا جا رہا ہے. تو اس تعلق سے ہے. دوسری چیز اس آیت کے اندر جو ہے اس دن تھوڑی مختصر گفتگو آئی تھی، ایک آیت کا استعمال کیا گیا ان آیات کا معنی بیان کرتے ہوئے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. دیکھیں ترجمے میں کیسی ڈنڈی ماری گئی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فسا یرا یعنی قریباً، اللہ تعالیٰ ابھی نہیں، سا یرا یعنی مستقبل کے لیے. دیکھیں سا جو عربی زبان میں جب مضارع پر داخل ہوتا ہے لفظ تو مستقبل کے معنی میں ہو جاتا ہے، کیونکہ عربی لفظ میں زبان میں حال و ماضی دونوں ایک لفظ صیغے کے ساتھ تحدید کرنا مستقبل کے معنی میں تو سین و صوفہ کے ذریعے ہو جاتی ہے. تو سین جو ہے قریب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ابھی جو آنے والا زمانہ جلدی ہے اس میں یہ چیز واقع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ان قریب، بہت جلد اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے عمل کو، اور تم دیکھے گا. رسول ساتھ میں کیا فرمایا والمؤمنون، اس میں نہیں ہے کہ اچھے مسلمان دیکھیں گے، نہیں مومن، بلکہ المؤمنون سب تمام کا لفظ آیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ سارے کے سارے کے بارے میں آئے، کسی کا استثناء نہیں، کون باقی بچا. تو اگر اس آیت سے استدلال کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور اپنے بعد اس کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول کا، پھر تمام مومنین کا، تو یہ چیز لازم ہے کہ تمام کے لیے، اور یہ کوئی بات نہیں کہتا، اور یہ کوئی بات نہیں کرتا یہاں استثناء مجھے سب کے لیے ہے. دوسری بات سیرا کا جو لفظ ہے یہ کب ہوگا، یعنی ابھی حال میں نہیں ہو رہا ہے، بعد میں ہوگا. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کس منافقین کے تعلق سے بات آ رہی ہے. منافقین کہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے تھے، ہم یہ کرنا چاہتے تھے، ہمارے پاس یہ ہوتا، ہم اس لیے ایسا نہیں کر سکے، جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بات، کوئی بات نہیں، اب آگے جو کرو گے اور نیک عمل کرو گے، جو وعدہ کر رہے ہو، جیسا کہہ رہے ہو، عذر بیان کر رہے ہو، تو ان قریب سب کچھ واضح ہو جائے گا. تو یہ آیت وعید کے طور پر آئی منافقین کے تعلق سے، اور ان لوگوں کے تعلق سے جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں اور عملی دلیل نہیں پیش کرتے ہیں. اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہوگی بروز قیامت ہوگی. سیرا اور قیامت قریب. اللہ رسول نے کیا کہا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں انگلیوں کے بیچ میں جو دوری کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جو قریب کا زمان قیامت مراد ہے، اور قیامت کے دن کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں ان کا سارا عمل واضح اللہ کے لیے تو واضح ہی ہے، اور مومنین کے لیے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے واضح ہو جائے گا. تو ایک آیت جو ہے، اور ایک حدیث جو اس کے اندر بیان کی گئی تھی، مختصر بات آئی تھی کہ تو عَرَضُوا عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ہمارے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال ہمارے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. تو ایک بات گفتگو کہنی شاید کے تعلق سے کہ سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے اصلاً یہ حدیث موجود ہے. دیکھنے کے بعد اعمال پیش کرنے کی اور کئی چیزیں آئی ہیں. پہلی بات تو ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے گئے، صحیح حدیث ہے، ہمارے اوپر میرے اوپر پیش کیے گئے، تو ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی تو یہ ہو چکی. دوسری چیز یعنی جو اعمال کر چکے وہ پیش کی گئی. دوسری چیز یہ نہیں کہ پیش کیا، دوسری چیز یہ کہ تمہارے جو اعمال ہیں میرے اوپر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود و سلام کرو، تو تمہارے اعمال تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا معروضۃ علیہ، اور دوسرے الفاظ میں کیا پیش کیے جاتے ہیں، دوسرے کیا پہنچائے جاتے ہیں. تیسری چیز جو ہے مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کہ پہنچائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ یہ شاذ روایت ہے، کیونکہ جتنے لوگوں نے بیان کیا اس کے اندر کوئی نہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے لیے بہتر ہے اور تمہاری جتنی چیزیں ہیں وہ سب میرے اوپر پیش کی جائیں گی. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آئی صحیح روایات کے مطابق صرف درود و سلام کے تعلق سے آیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیا ہے کہ صحابہ کرام فرشتے گھومتے اللہ سیاحین، اور جو کوئی سلام میرے پر پڑھتا ہے تو مجھ تک پہنچا دی جاتی ہے. اور جو بحقی کی روایت ہے شعب الایمان میں جب کوئی قبر پہ پیش کرتا ہے تو میں سنتا ہوں، اور جب کہیں اور پہنچائی جاتی ہے. یہ روایت ضعیف ہے، روایت صحیح نہیں ہے.
تو پیش کرنے کے تعلق سے وہ ساری چیزیں جو روایت صحیح نہیں ہے اور ضعیف حدیث ہے، اور حدیث جب ضعیف ہو تو اس سے بالاتفاق عقائد میں استدلال درست نہیں ہے. حالانکہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ہیں یہ ہے کہ اگر عقائد میں دلیل قطعی دلالہ نہ ہو، یعنی قطعی ثبوت نہ ہو، ثبوت میں قطعی نہ ہو، یعنی آحاد اگر ہو تو اس کو دلیل نہیں مانا جائے گا. اور کون دعویٰ پیش کرے گا کہ یہ حدیث متواتر ہے، آحاد نہیں ہے، اسی وجہ کہ یہ ضعیف حدیث ہے، شاذ حدیث ہے، اور شاذ حدیث ضعیف ہوتی ہے. دوسری بات کہ قطعی ثبوت، یہ بات کی بات ہے. تو آحاد جو ہے وہ دلیل نہیں ہے. جو لوگ عقیدے حاضر و ناظر رکھتے ہیں ان کے ہاں عقائد میں نہیں دلیل ہے، تو پھر ضعیف حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ ضعیف حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دلائل جن کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کو توڑ مروڑ کر کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے استدلال کیا جائے عقیدے حاضر و ناظر، جیسا کہ کہا جاتا ہے یہ عقیدہ. حالانکہ قرآن حدیث کے الفاظ میں نہیں ہے حاضر و ناظر، شرعی لفظ یعنی قرآن میں نہ موجود ہے نہ شریعت میں موجود ہے، گرچہ علماء نے بعض جگہوں پر دوسرے معنی بھی استعمال کیے ہیں. جب ان دلائل کو، بہت سارے دیگر دلائل کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نفی کی ہے غیب کا علم رکھنے سے یا چیزوں کو جاننے سے، اور ایسے ہی صحابہ کرام نے ان چیزوں کو سمجھا ہے. اور دلائل کی روشنی میں بات سمجھ میں آتی ہے نہ زندگی سے پہلے، کیونکہ بہت سارے کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور انہی سے سب کو پیدا کیا گیا ہے. تو بصری یعنی آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے بھی دلائل کی روشنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو یہ ساری صلاحیتیں، ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں تھی، کیونکہ ہم کو جو گفتگو کرنی ہے دلائل کی روشنی میں کرنی ہے. دوسری چیز نہ ہی آپ کی زندگی میں، تیسری چیز نہ ہی موت کے بعد، اور ایک چیز اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے صفات سے متصف نہیں ہے. پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے پہلے تو جو بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساری چیزیں کہی کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ کے پاس تھے اور ساری چیزیں ان کے پاس اللہ نے وحی کی، ان کو پکارا اور اس کے علاوہ چیزوں کا تذکرہ کیا، پھر کہا کہ آپ ما کنت من الشاہدین، آپ وہاں شاہد نہیں تھے، گواہوں میں سے نہیں تھے. اور اس لیے علماء نے اس کو کس میں ذکر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں، معجزات میں، دلائل النبوہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کے پاس کوئی چیز تھی، نہ وہاں موجود تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی خبر آپ کو دے دی، جس کو آپ نے اہل کتاب کے علماء کے سامنے جب ذکر کیا تو ان کو یہ چیزیں معلوم، جس سے معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی ہیں. تو علماء نے اس کو دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے. ایسے ہی اور چیزیں کہ مریم کے پاس نہیں تھے اور ساری چیزیں. بعض لوگ یہاں تفسیر میں گھپلا کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں یہ آپ جسمانی طور پر نہیں موجود تھے. ما کنت من الشاہدین کو جو لفظ ہے یہ ساری چیزوں کا تیا پانچا کر دیتا ہے، کسی چیز کو ثابت نہیں رہنے دیتا ان کے مضمونات کو اور باطل دعووں کو. تو یہ زندگی سے پہلے کا ہے. اور زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر، اسرا اور معراج پر گئے، جب واپس آئے تو کیا ہوا؟ جب قریش نے پوچھا اور آپ نے کہا میں گیا تھا اور یہ ساری چیزیں ہیں، پھر کہا بتلاؤ بیت المقدس کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ چیزیں بھول گئی، یاد نہیں رہا. بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ساری چیزوں کو واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ساری چیزوں کو واضح کر دیا. اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَجَعَلَ اللَّهُ لِيَ فَتَفِقْتُ أُخْبِرَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ. میں نے ساری چیزوں کو قریب کر اللہ نے جب روشن کر دیا ساری چیزیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بہت زبردست بنی اشعری قبیلہ ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اشعریوں کو ان کی آواز سے پہچان لیتا ہوں اور رات میں اور ایسے ہی ان کی آواز کے ذریعے رات میں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے گھروں کو جان لیتا ہوں، لیکن دن میں مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے کیوں. کہا وَإِن كُنتُ لَمْ أَرَى مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ. جب رات میں ہوتے ہیں تو کہاں پڑاؤ ڈالے ہیں اور کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی مجھے خبر نہیں ہوتی مدینے میں، لیکن یا کہیں بھی ساتھ میں رہتے ہیں. لیکن جب رات ہوتی تو ان کی آواز کے ذریعے سن کر کے نہیں، دیکھ کر کے نہیں اور مشاہدہ کر کے نہیں رات میں، لیکن ان کی آواز سے کہاں پر ہیں رات میں یہ اور کس جگہ ٹھہرے ہوئے اور اشعری لوگ کون ہیں. لیکن دن میں نہیں جان پاتا ہوں. وہ لوگ لم آرا مناظر، آپ نے نفی کی ایک دم، میں نہیں دیکھتا ہوں، نہیں جان پاتا ہوں کا پڑاؤ کہاں ہے. تو ایک دم واضح چیز ہے. اور چیزیں ہیں لیکن وقت کے اعتبار سے ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا ایک بار جب گئے حضرت علی نے کہاں گئے، آئینہ کہاں ہے، کہاں گئے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز معلوم کی ساری چیزیں
تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے کسی بھی دلیل سے نہیں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں حاصل ہیں کہ آپ ہر جگہ ہیں اور ہر چیز کو بالکل ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سورہ تحریم میں حضرت حفصہ سے بیان کیا کہ ایک چیز بیان کیوں کہا کسی سے مت کہنا، کسی سے مت کہنا، لیکن حضرت حفصہ نے بیان کر دیا۔ اگر حضرت حفصہ جانتی کہ اللہ کے رسول جان جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہوتی تو ہرگز نہیں بتاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کو اسی تعلق سے نازل فرمایا اور ساری چیزیں منکشف ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ایسے ہی عاصم رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر کے بیوی کے والدین سسر ہیں، اور ان سے جو ان کی لڑکی سے جو حضرت عمر کے صاحبزادے ان کا نام بھی عاصم ہے، یہ ایک سریہ میں بھیجے گئے تھے، سریہ رجی میں شاید، اور وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ لوگوں نے گھر کر کے بعد قبائل نے ان کو مار دیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا بخاری میں، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اپنی نبی کو خبر دے دے۔ کہتے ہیں بخاری ہی میں ہے کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کو پورا کیا، اور کیا ہے فاستجاب اللہ لعاصم بن ثابت یوم اصیب فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ خبرهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن خبر دے دی ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو خبر بتلائی۔ ایسی حادثے بھی مشہور ہے جس میں حضرت عائشہ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی، ہار کی وجہ سے حادثہ ہوا تھا اور بہت بڑا قصہ ہوا، بہت سارے احکام نازل ہوئے، منافقین کے بارے میں انکشاف ہوا، لیکن وہ ہار کے بارے میں نہیں کہا کھوجو، نہیں خبر لگی۔ آخر میں جب تھک ہار گئے تو کہا چلو، اونٹ کو جب اٹھایا گیا جس پر حضرت عائشہ سوار تھی تاکہ دوبارہ سواری کریں، تو ہار اسی اونٹ کے نیچے تھا، اونٹ یا اونٹنی مجھے نہیں معلوم، نہیں یاد ابھی مجھے، اسی کے نیچے یعنی سواری کے نیچے یہ ہار موجود تھا، اور سارا کا سارا معاملہ پورا لشکر ٹھہر گیا۔ سارے صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی اور بعض میں شکوہ شکایت بھی کی، لیکن بعض صحابہ کرام بہت خوش ہوئے کیونکہ بہت سارے احکام نازل ہوئے، جیسا کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پھر قیامت مرنے کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے کہ صحابہ کرام حضرت عباس کے پاس آتے تو دعا کرانے کے لیے، تاکہ وہ دعا کر دے استسقاء کی پانی مانگ لیں اور صحابہ کرام پڑھیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری چیزوں کو موجود ہوتا کہ ساری چیزیں آپ سے موجود ہیں تو آپ کے پاس جاتی۔ اس کے علاوہ موت کے بعد قیامت ہی کا بھی حصہ آتا ہے۔ قیامت کے دن جب حوض پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، حوض کوثر پہ نہیں، اس لیے کہ حوض کوثر جنت کے اندر ہے، یہ دوسرا حوض یعنی حشر والا، محشر والا، ارض حشر والا۔ تو جب بہت سارے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، بخاری میں روایت ہے کہ ان کو ہمارے پاس سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا وہ اللہ تعالیٰ وہ صحابی میرے ساتھی تصغیر کے لیے بھی اور ان کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ انک لا تدری ما احدث بعدک، انک لا تدری، انک تاکید ان، پھر جملہ اسمیہ آپ کو نہیں معلوم کہ لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ آپ کے بعد مطلب کیا ہوگی؟ آپ کی وفات کے بعد، وفات میں ساری چیزیں آ گئی، قبر کی زندگی بھی، برزخ کی پوری زندگی تا قیامت، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تو جہاں یہ دلیل ہے کہ قبر برزخ کی زندگی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفی کی گئی، ویسے قیامت کے دن انک لا تدری ما احدث بعدک، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ متقدمین کی جو عقیدے کی کتابیں ہوں، علماء اہل سنت نے لکھی ہیں، چاہے کئی مذاہب میں ہم ان کو حنفی کہیں، چاہے شافعی کہیں، چاہے مالکی کہیں، چاہے حنبلی کہیں، یا کچھ اور کہیں جو ان چاروں میں سے نہیں تھے، اس لیے کہ امام اوزاعی ہیں، امام طبری ہیں، امام ابو ثور ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، سفیان ثوری ہیں، یہ لوگ خود ایک مختلف مذاہب کے امام تھے اور اس وقت ان کی اتباع کرنے والے لوگ موجود تھے۔ ساری کتابیں جو عقیدے میں سب ایک موافق ہیں، آپ جب پڑھیں گے عقیدے کی کتابیں تو آپ دیکھیں گے گویا کہ الفاظ کی اختلاف کے علاوہ کوئی چیز نہیں، بلکہ بعض جگہ پائیں گے سب کے سب الفاظ بھی سارے کے الفاظ بھی ایک جیسے ہیں، تو ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ کیوں نہیں ملتا میرے بھائیوں؟ جو لوگ استدلال کرتے ہوئے آتے ہیں 9ویں صدی ہجری کے عالم کو ڈھونڈیں گے، 8ویں صدی ہجری کے عالم کو ڈھونڈیں گے، 12ویں صدی ہجری کے عالم کو ڈھونڈیں گے، 14ویں صدی ہجری کے عالم کو ڈھونڈیں گے، اس کا سبب ہے جب کبھی بعد میں تذکرہ آئے گا، میں قریدنا بھی نہیں چاہتا ہوں، جب کبھی وقت آئے گا تو کیوں ایسا اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، بہت اہم مسئلہ ہے۔ لیکن متقدمین کی کتابوں میں آپ کو خود نہیں ملے گا، حنفی فقہ کے جو متقدمین ہیں اور اہم کتابیں ہیں عقیدے کی، ان کے ہاں کو نہیں ملے گا۔ میں متاخرین کی 330 صدی ہجری تک کا جو ہے آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی، حتیٰ کہ اس طرح کی جو بھی عقائد ہیں 34 صدی ہجری شروع ہوتی ہے، تیسری صدی ہجری کا آخر یا شروع 34 صدی ہجری کا ہوتا ہے، تو بعض جو لوگ ساحر، جادوگر اور دیگر عقائد میں ملوث تھے، انحراف مکمل جن کے یہاں موجود تھا، دیگر اقوام کے ہاں سے چیزوں کو لیتے اور پھر ان کے ہاں یہ چیزیں پرپنا شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور ایک اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں
کہ جو کہتے ہیں اللہ رسول ایسے ہتھیلی جیسے دیکھتا ہے آدمی ویسے دیکھتے ہیں. آدمی جو اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے, آپ کبھی دیکھیں کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھے پوری چیزیں جان پاتا ہے؟ ایک چیز تو اس میں ہے, کتنے اس میں ریکھائیں, کتنی لکیریں ہیں, اونچا نیچا کتنا ہے, انگلی کی مطلب ایک ناخن کا کیا وصف نہیں بتا سکتا. اس لیے قیاس درست نہیں اس پر. جس پر قیاس کیا جائے تو کمزور ہے, اور کبھی چیز کے لیے قیاس کیا جا رہا ہے, اور عقیدے میں قیاس سے ساری چیزیں نہیں ہوتی. یہ مطلب سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, لیکن جس پر سمجھانے کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے. لیکن اصلاً ان کے کبار کی کتابوں میں موجود ہے, حدیث ایک پیش کرتے ہیں, ایک حدیث پیش کرتے ہیں, اور اس کا یہ رہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ساری چیزیں ہتھیلی جیسے دیکھتے ہیں. ایک حدیث موجود ہے, آپ جب دیکھیں گے جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بڑے لوگوں کی کتابوں میں, لیکن یہ ساری چیزیں ذکر نہیں کرتے ہیں, اور ایسی بات حدیثیں ذکر کرتے ہیں تو علماء جن سے اصلاح کرتے ہیں کنز العمال وغیرہ سے, انہیں کیا یہی لفظ موجود ہے. اس کے اندر کیا وسندہ ضعیف المتقی علی متقی یا متقی علی ہندی نے, جو ہندوستانی ہے, تقریباً 10ویں صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا آخر میں, یہ خود کہتے ہیں وسندہ ضعیف, لیکن اس کو ذکر نہیں کرتے, پہلا لفظ بیان کر دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث ضعیف جدا یعنی انتہائی ضعیف ہے یا واہی ہے, اس سے استدلال کسی طرح ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر تقریباً 4 چیزیں 4 عیوب موجود ہیں. کیونکہ سند میں جو ہے سعید بن سنان جو اصل ہے, اسی پر جتنی بھی روایتیں آپ دیکھیں گے سب کا مدار یہ تمام روایتوں میں ضرور موجود ہے, چاہے طبرانی کے ہاں ہو, چاہے ابن نعیم حلیہ میں ان کے ہاں ہو, چاہے نعیم ابن حماد کے ہاں کتاب الفتن جو اس میں ہو, سب میں یہ راوی ضرور یہ مدار کے حصے رکھتا ہے. جو علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں کچھ وہ جانتے ہیں. یہ راوی کیا ہے؟ متروک. متروک کا مطلب ہو گیا روایت قابل اعتبار نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, وہ اللہ کے رسول کی حدیث اس کو نہیں کہا, اس لیے کہا جاتا ہے کہ نسبت کی اللہ کے رسول کی طرف نہیں, وہ حدیث رسول ہے ہی نہیں. بلکہ امام دارقطنی نے کہا کہ یہ وضاعین میں سے ہے, گڑھنے والوں میں سے حدیث ہے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے. اور امام دارقطنی کا منصب اور مقام علم حدیث میں جو لوگ جانتے وہ جانتے ہیں کہ ان کے وقت ان جیسا علم حدیث بالخصوص علل کے فن میں, یعنی جرح و تعدیل کا جو فن ہے, ضعیف اور صحیح سب کا حکم راوی کے بارے میں ان سے زیادہ ان کے وقت کا کوئی بھی بڑا ماہر عالم نہیں موجود تھا. ان کی خاص خصوصیت ہے. دوسرا یہ ہے بقیہ, اس کے اندر مدلس راوی ہے, بقیہ مدلس راوی اور عنانہ ہی کے ساتھ روایت کی ہے. اور نعیم بن حماد خود ضعیف ہیں, اور بکر بن سہل, لیکن کوئی بھی روایت ہو, کوئی بھی طریق ہو, اس کے اندر سعید بن سنان کا تذکرہ ضرور موجود ہے, اور متروک راوی جس کی صورت میں یہ روایت نہیں ہوتی. اور سارا دیکھیں گے اسی کے اندر, میں لفظ پڑھ دیتا ہوں. حدیث میں کیا ہے؟ ان اللہ عز وجل قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامت کانما انظر الى کفی هذه جلیان. جلیان بعض علماء نے جو کہا ہے جیم جو کسر کے ساتھ, جلاہ اللہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم کما جلاہ للنبیین من قبلہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا, یعنی ساری چیزیں منکشف ہو گئی تو میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں, اور جو کچھ اس میں جیسے قیامت تک جیسے میرے اپنی اس ہاتھ کی طرف. یہ حدیث متروک ہے, یعنی اس کو حدیث رسول کہنا ہی صحیح نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جن کی روشنی میں ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے, اور بہت سارے دلائل ہیں, شبہات بہت سارے پیش کیے جاتے ہیں, عقلی دلائل دیے جاتے ہیں, قیاس کے ذریعے دلیل پیش کی جاتی ہے, جبکہ یہ ساری چیزیں عقائد سے متعلق ہیں, متقدمین کے یہاں موجود ہیں, اور کتاب و سنت کے جو نصوص صحیح اور صحیح فہم کے مطابق ہیں, تو یہ سارے دلائل ہم کو نہیں ملیں گے. تو اس کی روشنی میں صحیح ہے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے, اور یہ عقیدہ رکھنا انتہائی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے, حاضر و ناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہر چیز کو جاننا. کیونکہ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو حاضر و ناظر کہتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے, اللہ ہی حاضر و ناظر عبادت کرنے کے لیے, وہ بھی درست نہیں مکمل. اللہ تعالیٰ ہر چیز یعنی دقیق معنی جب غور کریں گے, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, اپنے سماع سے اپنے بصر سے کوئی چیز اس کی نگاہ سے نہ اوجھل ہے نہ اس کے علم سے, سب کچھ اس کے سامنے عیاں اور منکشف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے رسول کی روشن شاہراہ پر ہم کو چلا, ہم اس کی سمجھ بھی دے, سمجھ دینے کے ساتھ ساتھ چلنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور چلنے کے ساتھ ساتھ ثواب قدمی اور مستقل طور پر اسی پر ڈٹے رہنے کی بھی توفیق عطا فرما. تو ہی ہر چیز پر قادر ہے, اور تو ہی ہر چیز کا کارساز ہے, ہر چیز کا مالک اور ولی ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.